ملتان شہر میں ہندوؤں کا 5000 سال پرانا مندر بھی موجود ہے۔ کئی صدیوں قبل ملتان کو سورج دیوتا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ برِ صغیر میں یہ سب سے بڑا شہر تھا جو سورج کی پوجا کرتا تھا۔ پورے برِ صغیر میں سورج کی پوجا کرنے کے لیے مندر ملتان میں ہی تھا، جو اب اپنی اصلی حالت کھو چکا ہے۔ شہر کے مرکزی 6 دروازے ہیں، جن کے اندر کل 36 بازار ہیں۔ ہم آپ کو ان دروازوں کی اہمیت اور تاریخ کے حوالے سے آگاہی فراہم کریں گے۔ دولت گیٹ۔ پیر دولت شاہ کے دربار کے پیش نظر اس گیٹ کا نام دولت گیٹ رکھا گیا۔ حضرت پیر دولت شاہ صوبہ سندھ سے ملتان تشریف لائے۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، حضرت شاہ شمس تبریز کا مزار بھی دولت گیٹ کے قریب واقع ہے۔ شہر کا یہ حصہ مٹی کے بنائے گئے برتنوں کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ حضرت پیر دولت شاہ کے دربار پر ہر سال ہزاروں زائرین حاضری دینے آتے ہیں۔ دہلی گیٹ۔ تصور کیا جاتا ہے یہ سب سے پرانا دروازہ ہے۔ اس کا نام دہلی گیٹ رکھنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ بھارت میں واقع ہے، بلکہ اس کا رخ دہلی بھارت کی طرف ہے۔ مغلیہ دور میں بادشاہ جب بھی بازار کی طرف جاتے تو عموماً دہلی گیٹ سے ہی داخل ہونا پڑتا تھا۔ دہلی گیٹ میں مشہور محلہ واغ بیڑا بھی ہے۔ یہ واحد محلہ ہے جہاں پر گلی کی چھت بنائی گئی ہے۔ 350 سال قدیم پرانا مقبرہ بھی واقع ہے جو نواب سعید خان قریشی کا ہے۔ یہ مقبرہ مغلیہ دور حکومت میں بچ جانے والی چند یادگار چیزوں میں سے ایک ہے۔ اس مقبرے کے حوالے سے نایاب بات یہ ہے کہ نواب صاحب کی قبر کو تہ خانے میں بنایا گیا ہے۔ بوہڑ گیٹ۔ اس کا نام بوہڑ گیٹ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس کے باہر بوہڑ کے بہت سارے درخت تھے۔ دروازے کا رخ دریائے راوی کی طرف تھا۔ جب ملتان مصروف دریائی بندرگاہ تھا، اس دروازے کو خوراک اور مواصلات کا مرکزی دروازہ جانا جاتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دریائے راوی کا رخ بدل چکا ہے۔ بوہڑ گیٹ ملتان پر واقع محلہ ڈھانڈیا ہے، جہاں پر 9 گز لمبی قبر موجود ہے۔ یہ قبر حضرت پیر ادم شاہ بخاری کی ہے، جو کہ ملتان شہر کی تاریخ میں اہمیت کی حامل ہے۔ پرانے وقتوں میں شہداء یا ولی اللہ کی قبروں کو لمبا ہی بنایا جاتا تھا تاکہ ان کو دوسرے لوگوں سے منفرد ٹھہرایا جا سکے۔ پاک گیٹ۔ اس گیٹ کو پاک گیٹ کہنے کی وجہ حضرت موسیٰ پاک شہید ولی کی شہادت ہے۔ انہیں سب سے پہلے اوس شریف میں اپنے والد کی قبر کے ساتھ دفن کیا گیا تھا، لیکن ان کے پیروکاروں نے ان کو وفات کے 15 سال بعد 1010 عیسوی میں اوس شریف سے ملتان منتقل کر دیا۔ پاک گیٹ کے بالکل سامنے خونی برج بھی ہے۔ یہ مشرق کی طرف واقع ہے۔ یہاں پہلے ہندو رہتے تھے۔ اگر وہ دربار کے سامنے سے گزر جاتے تو کہا جاتا ہے ان کے مردہ جسموں کو آگ نہیں لگتی تھی۔ اس چوک کو خونی برج چوک اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر راجہ جہانگیر سنگھ نے بہت زیادہ خون بہایا تھا اور جتنی بھی جنگیں ہوئی تھیں سب سے زیادہ قتل و غارت بھی اسی خونی برج چوک پر ہوئی تھی۔ لوہاری گیٹ۔ لوہاری گیٹ کے ساتھ علاقہ ہے ہنو کا چھجا۔ یہاں پر تقسیم سے پہلے امیر ہندو رہتے تھے۔ وہاں پر مسلمانوں کو جانے کی اجازت تک نہیں تھی۔ یہاں پر ابھی بھی ہندوؤں کا گوپال مندر موجود ہے جو کہ گھر کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ لوہاری گیٹ کے احاطے میں واقع ہندوؤں کا شیش محل بھی ہے جہاں جانے کے لیے لوگوں کو روکا جاتا تھا۔ اس دروازے کا نام لوہاری گیٹ اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہاں پر شروع سے ہی لوہار رہتے تھے، جہاں سے تقریباً پورے پاکستان میں لوہے سے بنی ہوئی چیزوں کو بھیجا جاتا تھا۔ حرم گیٹ۔ حافظ لقمان والی مسجد کے قریب واقع ہے۔ اس دروازے کو حرم گیٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ لوگوں کا کہنا ہے حضرت موسیٰ پاک شہید کا مقبرہ واقع ہے۔ اس گیٹ کی تزئین و آرائش پر 84 لاکھ لگے تھے۔ اس گیٹ کو بنانے کے لیے اٹلی سے ماہرین کو بلایا گیا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان دروازوں کی رینوویشن بھی ہوتی رہتی ہے۔ 1010 عیسوی میں حضرت موسیٰ پاک شہید کی وفات کے بعد اوس شریف سے ملتان منتقل کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے گیلانی خاندان کے سینکڑوں افراد بھی ملتان آ گئے تھے۔ ملتان کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی خود انسان کی۔ ملتان کی قدامت پر غور کریں تو اس میں پاکستان اور انڈیا بلکہ پورے برِ صغیر میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ موہنجو دڑو، ہڑپہ جیسے کئی شہر آباد ہوئے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، لیکن ملتان شہر ہزاروں سال پہلے بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ ملتان شہر کو ختم کرنے کے لیے کئی حملے کیے گئے لیکن ہر بار ناکامی کا سامنا ہوا۔ بات کی جائے حضرت بہاؤالدین
ذکریہ ملتانی کے دور کی۔ اس وقت ملتان میں ہندوؤں کا غلبہ تھا۔ کئی مندر ہندوؤں کی مذہبی سرگرمیوں میں مصروف تھے، لیکن ملتان میں اولیاء کرام کی بدولت ہندو بھی مسلمان ہوئے۔ آج بھی ملتان میں ہندوؤں کا 5000 سال پرانا مندر موجود ہے۔ کئی صدیوں قبل ملتان کو سورج دیوتا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ برِ صغیر میں یہ سب سے بڑا شہر تھا جو سورج کی پوجا کرتا تھا۔ پورے برِ صغیر میں سورج کی پوجا کرنے کے لیے مندر ملتان میں ہی تھا، جو اب اپنی اصلی حالت کھو چکا ہے۔